الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس انداز سے میں پڑھا ہوں اسی انداز سے عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے سورہ یوسف سے کچھ اہم باتیں سماعت کی تھی، کچھ اہم نصیحتیں سماعت کی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ کچھ اہم نصیحتیں آپ سماعت کریں گے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ سورہ یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ایک ایسے وقت میں جبکہ مسلمان بڑی آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا، اور یہ سال حضور کے لیے بہت ہی غم کا سال تھا، اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو حضور کو غم تھا اور مسلمان بھی بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل کر کے مسلمانوں کو اور بالخصوص اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اور سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا کیا ہونے والا تھا مسلمانوں کے ساتھ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ممکن ہے کہ تم کو مکہ سے نکالا جائے بالکل ایسے ہی جیسے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے اپنے شہر سے نکالا، ممکن ہے تمہیں بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے جیسے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، لیکن تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ یوسف کنویں میں بھی جاتے ہیں، مصر کے بازار میں بکتے بھی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادشاہ کے محل میں اللہ پہنچا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی اے میرے پیارے محبوب، آپ کا بھی وقت آئے گا، یہ نکالیں گے ضرور، مگر آپ مدینہ پہنچیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے، اور جیسے حضرت یوسف کے بھائی سر جھکا کر جب غلہ لینے پہنچے تو شرمندگی کے ساتھ کھڑے تھے، ویسے ہی یہ مکہ والے کاٹے بچھانے والے، ظلم کرنے والے، ستانے والے سر جھکا کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر معافی کی درخواست کریں گے۔ وقت بدلتا ہے۔ سورہ یوسف کو اگر ہم آج کے ماحول میں پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت ابھی نازل ہو رہی ہے جو مسلمانوں کو تسلی دے رہی ہے، مسلمانوں کو بھروسہ دلا رہی ہے۔ آئیے کچھ اور اہم نصیحتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں نے 11 نصیحتیں سورہ فاتحہ سورہ یوسف سے نقل کی ہے، 11ویں کی نسبت سے۔ آپ اس کو مختصر وقت میں ایک ایک کر کے سماعت کرتے جائیں۔ یاد رکھیں سورہ یوسف کا ایک بہت بڑا سبق ہے، سچائی نجات کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے حضرت یوسف کے بھائیوں نے جھوٹ کہا تھا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، اور جو قمیص لائے تھے اس میں بھیڑیے کے خون کو ملا دیا، قمیص پھٹی بھی نہیں تھی، انہوں نے جھوٹ کہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، مگر حضرت یوسف سچے تھے، اسی لیے اللہ نے دودھ پیتے بچے سے حضرت یوسف کے پاک ہونے کی گواہی دلائی۔ سچائی کی برکت تھی کہ بادشاہ کے محل میں پہنچے، اور سچائی کی برکت تھی کہ قید خانے سے باہر نکلے
اور جس زلیخا نے تہمت لگائی تھی انہوں نے خود اقرار کیا کہ یوسف سچے ہیں، میں جھوٹی ہوں۔ تو سچائی نجات کا ذریعہ ہے، جھوٹ بولنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ یوسف کا ایک بہت اہم سبق ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کا ایک بڑا اہم سبق یہ ہے کہ مومن کے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف کے والد محترم حضرت یعقوب کو جب خبر لگی کہ میرے بڑے بیٹے یوسف بھی گئے اور چھوٹے بیٹے بنیامین بھی گئے، تو اس وقت حضرت یعقوب نے جو کہا تھا قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ارے صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ایک نبی کا توکل دیکھیے، مایوسی نہیں ہے، کہتے ہیں عنقریب میرا خدا میرے دونوں بیٹوں کو جمع کر دے گا، اور ایسا ہوا ہی۔ جب پھر سے حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی مصر میں، تو اس وقت حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ الم اقل لکم، میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میرا اللہ دونوں بیٹوں کو جمع کر دے گا؟ دیکھو میرے دونوں بیٹوں کو اللہ نے جمع کر دیا۔ مایوس نہیں ہونا ہے، صبر کرنا ہے۔ صبر مومن کے لیے ہر حال میں بہتر ہے، اور صبر جمیل تو سبحان اللہ یہ تو بہت بڑی خوبی ہے۔ مفسرین نے فرمایا صبر جمیل کیا ہے کہ جس وقت مصیبت پہنچی اسی وقت سے صبر کرنا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، اور جب مجبور ہو جاتا ہے تو صبر کرتا ہے، جب مصیبت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلی گھڑی سے صبر کرنا اور شکوہ نہ کرنا یہ صبر جمیل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو سورہ یوسف کا دوسرا سبق ہے۔ آپ دیکھیے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے قمیص لائی گئی تو قمیص پھٹی بھی نہیں تھی۔ حضرت یعقوب پہچان گئے تھے کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے، مگر پھر بھی صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اور یہ نبی کا ظرف ہے کہ معلوم پڑ چکا تھا کہ میرے بیٹے یوسف سلامت ہیں، بھیڑیے نے نہیں کھایا، لیکن دوسرے بیٹے بھی تو بیٹے تھے، وہ شرمندہ نہ ہو اس لیے کچھ کہا نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ ہی بہتر معاملہ فرمائے گا۔ سامنے والے کو ہمیشہ رسوا نہیں کرنا چاہیے، اگر معلوم پڑ جائے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، پردہ ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح سے یہ بات تو بڑی پیاری ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ سورہ یوسف کا تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ عورت کا مکر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آپ حیرت کریں گے کہ قرآن مجید میں شیطان کے مکر اور فریب کو کمزور کہا گیا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، لیکن جب عورت کے مکر کی بات آئی تو کہا گیا ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بڑا ہوتا ہے۔ عورت کے حسن کی طرف نظر کرنا انسان کو گناہوں کی ان وادیوں میں لے کے چلا جاتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن نے بڑا پیارا نسخہ دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، نگاہیں نیچی رہے گی تو نگاہیں بھٹکے گی نہیں، نگاہیں محفوظ رہے گی تو دل بھی محفوظ رہے گا، اور جب دل محفوظ رہے گا تو قدم بھی محفوظ رہیں گے۔ سورہ یوسف کا چوتھا اہم سبق یہ ہے، یہ بات خاص طور پر چونکہ آپ دین کی راہ میں، دعوت کی راہ میں چل پڑے ہیں، تو ایک داعی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار کو بے داغ رکھے، صاف رکھے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے، اور جب بادشاہ کی طرف سے حکم آیا، جب اس بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ ان کو لے کے آؤ، ایسا علم والا قید خانے میں ہے، ان کو تو ہماری سلطنت میں ہونا چاہیے۔ اتنے سالوں سے جیل میں رہے، لیکن اللہ اکبر، جب آپ کے پاس قاصد آیا کہ بادشاہ آپ کے لیے رہائی کا حکم دیتا ہے، آپ باہر چلیں، تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا ارے اتنے دنوں سے جیل میں ہوں، چلو جلدی جلدی باہر نکلتا ہوں، نہیں، کہا جاؤ پہلے بادشاہ سے پوچھو خیانت کس نے کی تھی، خیانت میں نے کی تھی یا اس نے جس نے گناہ کی دعوت دی تھی۔ وہ قاصد واپس گیا،
بادشاہ سے کہا کہ یوسف ایسا کہتے ہیں. بادشاہ نے حضرت زلیخا کو بلایا اور کہا بتاؤ معاملہ کیا ہے. تو اس وقت حضرت زلیخا نے کہا کہ یوسف سچے ہیں اور تہمت میں نے لگائی تھی. اللہ اکبر. حضرت یوسف نے یہ کام اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ کو آگے چل کر اپنی نبوت کی دعوت کو عام کرنا تھا. اس لیے آپ نے چاہا کہ جنہوں نے تہمت لگائی ہے انہی کی زبان سے اپنی صفائی کا اعلان کرا دوں، تاکہ کل کوئی میرے دامن پر الزام نہ لگا سکے اور میری دعوت سے مطمئن رہیں. آپ دیکھیے قرآن پاک کی آیت دیکھیے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ بادشاہ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے، اور خیانت کرنے والوں کے کام کو اللہ پورا ہونے نہیں دیتا. سورہ یوسف کا 5واں سبق. سبحان اللہ. مومن کو ہر حال میں ساری خوبیاں اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے حضرت یوسف قید خانے سے باہر نکلے، جیل سے باہر نکلے، مگر ساری خوبیوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ میں اگر اس دعوت سے محفوظ رہا جس دعوت کی طرف مجھے بلایا گیا، تو یہ نہیں کہا کہ میں بچ گیا، یہ میرے نفس کی پاکی کا کمال تھا، نہیں، بلکہ سارا کچھ ہوا تو کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، یہ نفس تو گناہوں کا حکم دیتا ہے، مگر اللہ جس پر رحم کر دے وہ بچ جاتا ہے. اللہ کی طرف اس چیز کو منسوب کیا. اسی طرح سے یہ بات بھی ہم سب کے لیے بہت اہم ہے کہ ایک دین کی دعوت دینے والے کے لیے 2 خوبیاں بہت اہم ہیں. ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو. اگر وہ خود علم سے محروم ہے تو دوسرے کو اپنی دعوت صحیح طور پر نہیں پہنچا سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر نکلے، کس وجہ سے؟ خوابوں کی تعبیر کے علم کی وجہ سے. خوابوں کی تعبیر بتائی تو قید خانے سے باہر نکلے. علم انسان کو ہر جگہ بچاتا ہے، مصیبت سے، مشکل سے، پریشانی سے، اور ایک داعی کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے. اور دوسری چیز، ایک داعی کا امین ہونا ضروری ہے. جب بادشاہ نے یوسف کو بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے پاس رکیں، اب یہ سلطنت آپ کی ہے، تو اس وقت کیا کہا تھا بادشاہ نے؟ اِنَّكَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین. یوسف تم سچے بھی ہو اور تمہاری امانت داری کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے ایک داعی کے لیے. سورہ یوسف کا 7واں سبق، یہ بھی بہت اہم سبق ہے. وہ یہ کہ مومن کو عجلت نہیں کرنی چاہیے، مومن کو نتائج کا انتظار کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، فوراً اس کے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے ملاقات کے لیے کتنا صبر کیا. قرآن کہتا ہے کہ بینائی چلی گئی روتے روتے، مگر پھر بھی نہ کوئی گلا کیا نہ شکوہ کیا، بلکہ جب بچوں نے کہا تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے یوسف کی جدائی کے غم میں، تو اس وقت حضرت یعقوب نے کہا تھا، اللہ اکبر. اس آیت کو پڑھتے وقت ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. آپ نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تم سے تھوڑی کچھ کہتا ہوں، میں رو رو کر اپنے اللہ سے جو کہنا ہے کہتا ہوں. انتظار کرنا ہے. سورہ یوسف کا 8واں سبق، یہ جملہ ہو سکے تو یاد رکھیں، جو آج زبردست ہے وہ ایک دن زیر دست ضرور ہوگا. جو آج طاقت اور قبضے والا ہے وہ کل نیچے آئے گا، اس کی حکومت جائے گی، اس کی طاقت جائے گی. میں نے پہلے ہی کہا تھا، حالات کو دیکھ کر کبھی نہ گھبرائیں، مایوس نہ ہو. سورہ یوسف کو اللہ نے نازل اس لیے کیا کہ کوئی چاہے کتنا مکر کر لے، منصوبہ بنا لے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے مگر یہ کہ رب العالمین چاہے.
सब कुछ उसी के चाहने से होता है। हासिद का अंजाम, 10वां सबक, हसद करके कोई फायदा नहीं। हसद करने वाला दरअसल अल्लाह के फैसले से बेइत्मीनानी जाहिर करता है। जिसको भी जो कुछ मिला है अल्लाह ने दिया है, हम अगर उससे हसद करते हैं तो इसका मतलब गोया ये कहते हैं कि अल्लाह ने उसे ऐसा क्यों दिया, अल्लाह ने दिया है। लेकिन हासिद का अंजाम क्या होता है, वो आखिर में शिकस्त खाई जाता है। तो यूसुफ के भाइयों ने हसद किया था, क्या मिला? एक वक्त ऐसा आया कि गल्ला लेने पहुंचे तो खुद ही कहने लगे अइन्नका लअन्त यूसुफ, तुम यूसुफ हो? तो यूसुफ ने कहा था हाँ अना यूसुफ व हादा अखी, मैं यूसुफ हूं और ये बिन्यामीन मेरा भाई है। तो उस वक्त उन्होंने सर झुकाकर कहा था, यूसुफ मान गए, तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन, हम गलती पर थे यूसुफ, अल्लाह ने तुमको हम पर बड़ी फजीलत दी है। हासिद आखिरकार शिकस्त खा जाता है और अपनी गलती का एतराफ कर लेता है और शर्मिंदा होता है। हसद ना करें, यहां नहीं तो वहां शर्मिंदा जरूर होंगे। सूरह यूसुफ का आखिरी सबक, 11वां सबक, बहुत सारी नसीहतें हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि इस सूरह में 1000 हुक्म है, 1000 नवाही है, यानी वो चीजें जिनसे अल्लाह ने रोका है, और 1000 नसीहतें हैं। इसीलिए इस सूरह को अहसनुल कसस कहा गया, सबसे खूबसूरत किस्सा। पूरे कुरान में किसी नबी की जिंदगी को इतनी तरतीब से नहीं बयान किया गया जिस तरह यूसुफ की सीरत को बयान किया गया है। तो आखिरी सबक जो हम सब के लिए आज इस इज्तिमा में आए हैं, ये सबक लेकर जाएं। क्यों ये इज्तिमात कराए जाते हैं? इल्म आम करने के लिए, इल्म की इशाअत के लिए, एक दीन की दावत देने वाले के लिए इल्म वाला और बसीरत वाला। एक है इल्म वाला होना, एक है बसीरत वाला होना। बसीरत किसको कहते हैं? कि जो हम कहें उसकी तह तक हम पहुंचे हुए हों, जो हम कहें उसकी गहराई तक हम पहुंचे हुए हों। ऊपर ऊपर से अगर इल्म है तो हमारी दावत मुअस्सिर नहीं होगी। हमारी दावत उस वक्त मुअस्सिर होगी जब हमारा इल्म गहरा होगा। सूरह यूसुफ जब खत्म होती है तो इस अंदाज में खत्म होती है कि अल्लाह फरमाता है, महबूब कहो कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरा, ऐ लोगों जिस दावत की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूं मुझे इससे इत्मीनान है, मुझे इस पर बसीरत हासिल है। और प्यारे, मेहनत करते रहिए, मायूस नहीं होना है। सूरह यूसुफ को अल्लाह ने अपने महबूब की तस्कीन के लिए नाजिल किया तो आखिर में फरमाया, महबूब गम न करना अगर लोग ईमान ना लाएं, वमा अक्सरुन नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन, भले आपकी ख्वाहिश यह है कि सब ईमान ले आए, लेकिन सब ईमान नहीं लाएंगे। आप मायूस ना हो, आपको आपकी तबलीग और दावत का सवाब मिलता रहेगा, चाहे कोई माने कि ना माने। ये चीज हमेशा ज़हन में रखें। नतीजा के बारे में अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा क़यामत में, बाकी दावत दी थी कि नहीं दी थी इसके बारे में जरूर पूछेगा। हजरत नूह जैसे पैगंबर 900 साल से ज्यादा अरसे तक समझाते रहे, मगर ईमान लाए 70 या उससे कुछ ज्यादा लोग। लेकिन क्या हजरत नूह को सिर्फ 70 का सवाब मिलेगा? नहीं, पूरी तबलीग का सवाब मिलेगा। 950 साल की तबलीग का सवाब मिलेगा और जिस तक दावत पहुंचाई थी सब का सवाब मिलेगा। मायूस नहीं होना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन नसीहतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान के नूर से अल्लाह हमारे सीनों को मुनव्वर करे। इस कुरान को अल्लाह कब्र के लिए रोशनी बनाए, महशर में हमारा शफी बनाए, शफात करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि नबी की अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।